عقیدہ ضروری مسئلہ روزانہ سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، خصوصاً قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ محبوبان خدا، اللہ والے، اللہ کے پیارے، یہ دور سے بھی سنتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے، کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں قریب سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی نہیں سنتے، کہ کہتے ہیں نہیں قبر کے قریب تو سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، اب یہاں سے پکاریں گے حضور کو تو نہیں سنتے۔ تو یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دور سے نزدیک سے۔ اب بالفعل یہاں قریب قبر، ہم قبر کے قریب کھڑے ہو کے کچھ بولتے ہیں، اب منو مٹی ہے، اس مٹی کے نیچے آواز پہنچانا بظاہر دیکھا جائے تو ناممکن، مشکل ہے، آواز نہیں پہنچے گی۔ کہ دیوار کے پیچھے ہم بولیں تو آواز نہیں پہنچے گی اس طرح، اللہ پہنچانا چاہے تو کروڑوں میل دور تک پہنچا دے۔ تو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق موبائل سے آپ یہاں سے بات کریں دنیا کے کسی کونے میں پہنچا دیں، کروڑوں میل کے فاصلے پہ آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے نہ جانے کہاں تک آواز بھی پلس ویڈیو دونوں چیزیں پہنچ گئی ہیں۔ تو محبوبان خدا دور سے سنتے ہیں، نہیں سنتے، دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، لوگ انہیں چکروں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ اور کئی لوگ عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا بھی۔ یہ کہتے ہیں وہاں جا کے تو صلاۃ والسلام پڑھ لو، لیکن یہاں سے نہ پڑھو، چلو وہاں سن لیں گے، ادھر سے نہ سنیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے، حضور کی شان تو بہت بڑی ہے نا، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، دیگر لوگوں کی یہ شان ہے کہاں سے کہاں تک سن رہے تھے، یہاں سے درود سلام پڑھتے وہ وہاں سن رہے تھے۔ تو دور و نزدیک کی چیزیں دیکھتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے باذن الہی سنتے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں، قال نملۃ، نمل کہتے ہیں چمٹی، نملۃ یا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چمٹی بولی کہ اے چمٹیوں گھروں میں چلے جاؤ۔ چمٹی اپنی لشکر سے کہہ رہی ہے، چمٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں چلے جاؤ، تمہیں کچل نہ دیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ اور سلیمان اس چمٹی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ چمٹی کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے پاس یہ چمٹی بولے تو ہمیں آواز نہیں آتی، یا شاید ہی کسی نے زندگی میں چمٹی کی آواز سنی ہو۔ چمٹی آپس میں باتیں نہیں کرتی ہیں، ہم قریب ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا بول رہی چمٹی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کئی میل دور تھے ان چمٹیوں سے، اور چمٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے چمٹیوں کی، چمٹیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ جب آپ کا لشکر اپنی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا، اور تقریباً 3 میل دور تھا، 3 میل دور تھا، اور آپ نے 3 میل سے ان چمٹیوں کی آپس میں ہونے والی باتیں سن لی۔ چمٹیوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ بے خبری میں کچل نہ دیں، اس سے مراد بے علمی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چمٹیاں ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے قصور چمٹیوں کو بھی نہیں مارتے، ان کو پتہ بھی ہو جان بوجھ کی چمٹیاں مار دیں، بے قصور نہیں ماریں گے، ہاں بے خیالی میں، بے توجہی میں۔ اگر تم نے کچلی گئی تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی کہ تمہاری طرف توجہ نہیں کی، ورنہ ان کو پتہ ہے چمٹیاں کدھر ہیں، چمٹیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس لیے سائڈ پہ بیٹھو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ورنہ ان کے لشکر کے نیچے تم کچھ نہیں جاؤ گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات اتنے دور سے سن لیا، 3 میل دور سے، اور چمٹیوں کی آواز جو ہمیں قریب سے نہیں سنائی دیتی، اپنے ہاتھ میں رکھ کے سننے تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا چمٹی کیا بول رہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یوسف علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، مصر میں یوسف علیہ السلام کی بادشاہی تھی، وہاں سے جب غلہ لے کے جاتے تھے، واپس جا رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے دین کے میرے والد صاحب کو دینا۔ اب وہاں سے لشکر قافلہ ابھی چلا ہی تھا، یعقوب علیہ السلام نے وہاں اتنے دور دوسرے ملک میں خوشبو سونگھ لی، کرتے کی خوشبو محسوس کر لی۔ قافلہ بھی مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے سٹا ہوا نہ ہو۔ اب
یعقوب کنان میں ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر میں ہے، مصر سے چلی کنان میں خوشبو محسوس کر لی. یہ ہے نبوت کی طاقت. اللہ چاہے تو کہاں کی خوشبو سونگا دیتا ہے، لاکھوں میل دور کی خوشبو سونگنے کی طاقت آ جاتی ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے پارہ 19 سورہ نمل کے اندر، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا آپ کے پاس پلک جھپکنے میں. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا، اور انہوں نے حاضر کر دیا. آصف بن برقیہ شام میں ہے اور ملکہ بلقیس کا تخت یمن کے اندر ہے. تو یمن سے ایک لمحے کے اندر شام میں اس تخت سارا اٹھا کے حاضر کر دیا. کس نے؟ اللہ کے ولی نے، نبی نے نہیں، ولی سلیمان السلام کے اولیاء کرام سے، ان کی امت کے بظاہر یہ ناممکن تھا. تو معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو دیکھ بھی رہے تھے. وہاں سے پتہ لاتا تب یہ نہ پہلے پتہ ہو کہ میں لانی کیا چیز ہے. تو مطلب وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا تخت ہے، کہاں پر پڑا ہے. اب انہوں نے اس اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک تو اس کو دیکھ لیا، تو پتہ چلا اللہ والے دیکھتے نہیں، اور وہاں سے اس تخت کو یہ در لیا. یہ ولی کی نظر کا عالم ہے. ولی کہاں سے کہاں نظر رکھتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں حضور کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں. جب آپ ولی کی یہ طاقت ہے کہ کہاں سے کہاں تک دیکھ لیتا ہے، تو حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کس حال میں ہیں، بلکہ حضور تو اپنے امتیوں کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی باخبر ہے میرا امتی کس حال میں ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا پریشانی ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، جو تم جمع رکھتے ہو. اب ان کو پتہ ہے گھروں میں کیا جمع رکھتے ہو، کیا کھاتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر، آنکھ جو ہے گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اسے دور سے دیکھ رہی ہے. گھر کے اندر کیا پڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور کیا رکھا ہے یہ سب دیکھ رہی ہے. یہ ہے نبی کی نبوت. اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں. ایک اور آیت ہے 12 سورہ آراف، 8ویں پارے میں سورہ آراف میں، وہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھتے. ابلیس کی طاقت دیکھ رہے ہیں. ابلیس ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم ابلیس کو نہیں دیکھ سکتے. ابلیس ہمیں دیکھتا ہے، اس کو اللہ نے ایسی طاقت. ابلیس کی طاقت کو مانتے ہیں، اللہ والوں کی طاقت کا انکار کرتے تھے، نہیں دیکھتے، نہیں سنتے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرما دو تم سب کو موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر ہے. شیطان اور اس کو ذریعت کو گمراہ کرنے کے لیے، ملک الموت کو جان نکالنے کے لیے یہ طاقت دی گئی ہے کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں. تو انبیاء اور اولیاء جو رہبر اور ہادی ہیں سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے تاکہ دوا کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو. ایک اور آیت میں، اور لوگوں کو حج کا اعلان سنا دو، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل، اور ہر اپنی بات. ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی گئی. قیامت تک جتنے آنے والے تھے ان تک آواز، روحوں تک آواز پہنچا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کی. اور قیامت تک آنے والے روح جنہوں نے وہ آواز سنی وہ حج کریں گے، سلام آ جائے. اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس لیے دکھاتے ہیں کہ وہ عین الیقین حاصل کر لے، عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو اللہ نے وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الثری سے لے کر عرش تک جتنی اللہ کی بادشاہی سب کو دیکھ لیا. اللہ نے ان کو دکھا دیا، کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ ہے. ساری بادشاہی ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی طاقت اتنی ہے کہ تحت الثری میں بھی دیکھ لیتے ہیں، عرش معلیٰ تک بھی دیکھ لیتے ہیں. اتنی اللہ نے پاور دی ہے. پھر سورہ فیل کے اندر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا نہ دیکھا آپ نے کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا نہ دیکھا کہ آپ کے محبوب اللہ نے، اے محبوب آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. کیا آپ نے نہ دیکھا. تو اصحاب فیل کی تباہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئی، 40 سال پہلے واقعہ ہو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں.
کسی بندے کو یہ بات پتا تب کہتا ہے نا آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے وہ یہ ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، یہ اسے ریمائنڈ کرانے کے لیے ہوتا ہے یہ آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا مجھے واقعہ ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھا تھا. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے محمود نے دیکھا نہیں وہ جو آنے والوں کے ساتھ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں وہ جو قوم عاد کے ساتھ ہوا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگلے نے دیکھا ہے، حالانکہ حضور تو ابھی تک تشریف نہیں لائے دنیا میں. قوم عاد جو ہے یہ تقریباً ہزاروں سال پہلے گزری ہے حضور کی ولادت سے، لیکن ان دونوں واقعات کے اندر اللہ نے فرمایا علم تارا، کیا آپ نے وہ دیکھا نہیں وہ واقعہ جو ہوا تھا؟ یعنی آپ نے دیکھے ہیں یہ سارے واقعات. معلوم ہوا کہ نبی کی نظر اگلے معاملات یا موجودہ معاملات تو یہ بات کی بات ہے پچھلے معاملات کو دیکھ لیتی ہے، دنیا میں بھی آئے نہیں ہے ان کو پہلے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. اللہ نے ایسا طاقت عطا فرمائی ہے. اس لیے حضور کی معراج کی رات حضور نے دوزخ میں مختلف قوموں کو عذاب آتے دیکھا، حالانکہ ابھی تک عذاب تو بعد میں ہوگا ان قوموں کو، لیکن حضور نے پہلے دیکھ لیا. ابھی قیامت کا دن عذاب ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے، جنت میں جا کے کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، ابھی ہونے والے واقعات ہیں. لیکن حضور نے معراج کی رات جو ہونے والے ہیں کتنے سالوں بعد لوگوں کو پتہ نہیں، لاکھوں سال گزرے ہیں کتنے سال کے بعد، لیکن اللہ نے اگلے سارے دکھا دیا. تو نبی پچھلے معاملات بھی جانتے ہیں، اگلے معاملات بھی جانتے ہیں، پریزنٹ کنڈیشن بھی جانتے ہیں، موجودہ حالات بھی جانتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا. تو معلوم ہوا کہ حضور کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات، اللہ کی ذات، صفات، نشانیاں، قدرت سب کو دیکھا. اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی کہ مصر کے حالات معلوم کر لیے، 40 سال تک فراق یوسف میں روتے کیوں رہے؟ یہ بد مذہب لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ ساری باتیں سن کے بھی نہ پھر بھی بیچ میں سے کوئی اعتراض نکال ہی لیتے ہیں کہ چلو موقع پہ مت بولنے کا، اہل کا ذہن کیسے خراب کریں. کیوں روتے رہے جب ان کو سارا پتہ تھا؟ ان کے رونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بے خبر تھے. یوسف علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. یوسف السلام زندہ بھی ہیں، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی بن چکے ہیں، اور سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں، روتے ہی رہے، نظر نہیں چلے گی. اس کا جواب یہ ہے، آسان سا جواب تو یہ ہے کہ انبیاء کی تمام قوتیں یہ اللہ کی مشیت پر ہے. جب چاہتا ہے انہیں ادھر متوجہ کر لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کی توجہ وہاں سے ہٹا دیتا ہے. جیسا کہ غوث پاک ایک بار جا رہے تھے نماز جمعہ ادا کرنے، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلیفہ تھے انہوں نے دل میں سوچا آج ہم اکیلے جا رہے ہیں دونوں، پہلے جاتے تھے تو اتنی مغلیں اکٹھی ہو جاتی تھی، ہمیں ملتے تھے، تو آج کوئی بھی نہیں آ رہا ہماری طرف. بس دل میں یہ سوچنا تھا کہ عوام آنی شروع ہوگی. اتنا رش کر گیا، دل میں سوچا کہ اس سے بہتر تو پہلے ہم آرام سے سکون سے چل رہے تھے، وہی حالت تھی. اور دل میں یہ سوچا تھا عوام دور چلے گی. غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے کہ تم ہی تو ہجوم کی طرف جا رہے تھے، تمہیں تو دل میں سوچ رہے تھے کہ عوام آنے چاہیے، ہم دونوں اکیلے جا رہے ہیں. پھر غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں، چاہے تو اپنی طرف پھیر دیں، چاہے تو دور کر دیں. جب اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبی کی توجہ ادھر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتا ہے. تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں. وہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اللہ کو یہی مقصود تھا کہ وہ اس کنڈیشن میں رہے، توجہ نہ جائے. اور جب چاہتا ہے توجہ نہیں ہوتی، جب چاہتا ہے توجہ کرا دیتا ہے. یہ بے علمی نہیں کہہ رہی اس کو کہ ان کو علم نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا، بے توجہی تھی. بے علمی کچھ اور ہے، بے توجہی کچھ اور چیز ہے. تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ یہ عشق الہی کی وجہ سے تھا. یہ تو سبب تھا یوسف علیہ السلام کا دکھ ملنا، یہ تو ایک سبب تھا. اصل تھا عشق الہی. یہ اللہ والے عشق الہی میں روتے تھے، یہ تو ایک سبب ہوتا ہے. جیسے بندے کو دکھ کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر ظاہر طور پہ کچھ اور لگتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کو کچھ اور ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس غم کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو مجاز یہ حقیقت کا پل ہے، ورنہ آپ یوسف کے ہر حال سے واقف تھے. خود قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اے بچوں،
جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے نا امید نہ ہو. تو آپ کو پتا تھا اس لیے کیا سراغ لگاؤ؟ بیٹوں نے کہا نہیں وہ مر گئے مطلب وہ بھیڑیا کھا گئے ختم ہو گئے. لیکن آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو. اس کا مطلب انہیں پتا تھا زندہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جاؤ سراغ لگاؤ اللہ سے نا امید نہ ہو. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یعنی یہودا، بنیامین اور یوسف کو میرے پاس لائے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کو پتہ تھا، اس لیے تو کہا تھا قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے. تو اس کا مطلب ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے. پہلی آیت میں فرمایا کہ برادران یوسف بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے، مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگاؤ، یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں. دوسری ایسے معلوم ہو کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہودا اور بنیامین دونوں گئے تھے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تینوں کو میرے پاس لائے. اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام ہے، دو بیٹوں کے ساتھ میرا تیسرا بیٹا بھی آئے گا، اللہ ان کو لائے گا. تیسرا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اسی طرح 12 سورہ یوسف میں ہے کہ اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لیے چنے گا اور تمہیں باتوں کا انجام بتائے گا. خود تعبیر دے چکے ہیں کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دیے جاؤ گے، اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہ کام سچا ہے، ضرور ظاہر ہوگا. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی. ہدہد نے کہا ہدہد نے کہا کہ احط بما لم تحط به وجئتک من سواء بنیان یقین، بنباء یقین، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی. یعنی ہدہد جو تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تو ہدہد وہاں سے اڑ کے نکل گیا، گھومتا کہیں دور نکل گیا، بلکہ بلقیس کے ملک میں پہنچ گیا. واپس آ کے اس نے بتایا کہ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جو چیز آپ نے نہ دیکھی. میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اگر ملکہ بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے کہ وہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے. یہ دیوبندی واقعی اس طرح یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بلکہ بلقیس سے بے خبر تھے. اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا بلقیس کا تخت کدھر ہے اور کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، بے خبر تھے. اور جو پرندہ ہے وہ تو کو پتہ تھا اور نبی کو نہیں پتہ کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے. یہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے. جانور کے علم کو مان رہے ہیں، نبی کے علم پہ اعتراض کر رہے ہیں، کیسے فرق پڑے گا؟ اور یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا. ہدہد نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کو خبر نہیں ہے، بلقیس کی خبر نہیں ہے. وہ کہتا ہے احط بما لم تحط، میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی. یعنی آپ نہ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے تھے. یہ کہاں سے پتہ لگا کہ آپ بے خبر بھی تھے؟ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا کہ بلقیس کا تخت لاؤ تو آصف نے کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ تو دیکھی نہیں، نہ مجھے خبر ہے کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے، آپ ہدہد کو میرے ساتھ بھیجیں، پھر میں دیکھوں گا تخت کدھر ہے، پھر وہاں سے اٹھا کے لائیں گے تاکہ راستہ دکھا دیں مجھے، پھر میں لا دوں گا. کوئی عطا پتہ کسی سے نہیں پوچھا. آپ نے فرمایا میں ابھی پلک جھپکنے میں لا دوں گا. اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا تو لے کر کیسے آئے؟ جب آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں ہے، جو ایک آپ کے نائب ہیں، ایک ولی ہیں آپ کی امت کے، جب ان کی نگاہوں سے تخت غائب نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام سے غائب ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی ان کی طاقت کتنی زیادہ ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام سے وہ تخت کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ مگر ہر کام میں ایک وقت ہے، ایک سبب ہوتا ہے. بلقیس کی ایمان لانے کا یہی وقت تھا اور ہدہد کو اس کا سبب بنانا منظور تھا تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں. اس لیے اس سے پہلے آپ کو بلقیس کی خبر نہ دی. آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا. تو چاہیے کہ وہ بھی بے خبر ہو. یعنی قیامت والے دن اللہ پر تحقیق فرمائے گا، آج انہوں نے یہ کیا اب اس کی تحقیق ہوگی. حالانکہ اللہ کو تحقیق کیا ضرورت، اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی ایک پروسیس ہوگا تحقیق کا. انہوں نے یہ گناہ کیے تھے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس کی پوری تحقیق ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی. حالانکہ اللہ پاک تو سارا کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ ہم میں سے کون بندہ کیا کر رہا ہے. تو
اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائے. جتنے بھی اس طرح کے لوگ عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اعتراضات کرتے ہیں اللہ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں پہ, اللہ کے نبیوں پہ اعتراضات کرتے ہیں, ان لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.